بہترین نظم کیا. آج اس کے کچھ حصے کو دیکھنے کا موقع ملا جس میں خطابات کا مقابلہ یا مظاہرہ تھا اور پھر انعامات کی تقسیم. اگر کیا جائے تو ذہن سازی، اصلاح، تربیت کا یہ سب سے مؤثر، سب سے اہم اور مفید کام ہے. ہمارا یہ جو جلسہ، کانفرنس، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم، بااثر اور فائدہ مند پروگرام یہ طلباء کی تعلیم و تربیت کا، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب ہر طرف فتنہ و فساد ہے، الحاد، بے دینی، انحرافات کی لہر اور یلغار ہے. ایسے میں اپنی اگلی نسل کو صحیح تعلیم اور تربیت دینا جس کے بغیر ان کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے، یہ بہت ہی اولین دینی فریضہ ہے. میں اس فریضے کی ادائیگی پر اور جو کچھ میں نے معلومات حاصل کی کہ یہاں ذمہ داران کوئی وقتی طور سے صرف کبھی کبھار یہ کام نہیں کرتے، بلکہ ماشاءاللہ ہر اتوار کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، آنے والے علماء کرام سے استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کام میں کئی لوگ، پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے. میں اللہ رب العالمین کے جناب میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان سارے لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اگلی نسل پر جو محنت کر رہے ہیں اس کے دنیا اور آخرت کے مقاصد کو پروردگار پورا کرے. اسی حصے میں اگر میں شریک ہو رہا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ میری حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے اور آپ اور ہم یہاں جو اکٹھا ہیں اسے بھی پروردگار قبول فرمائے اور ہمیں جنت کے راستے کا راہی بنائے اور جنت میں ساتھ میں ملائے. آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اسلام خالص کیا ہے، اس سے پہلے بھی بعض مقامات پر مجھے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا. ممکن ہے واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے جو لوگ سنتے ہیں انہیں محسوس ہو کہ کچھ باتوں کی تکرار ہو رہی ہے، اعادہ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمارا دین جب ایک ہی ہے، اس کی تعلیمات اور بنیادیں ایک ہی ہیں، تو اس موضوع سے متعلق جب گفتگو ہوگی تو باتوں کی کچھ نہ کچھ تکرار ہوگی. زیادہ سے زیادہ کچھ نئے پہلو سے، کچھ نئے زاویوں سے یا دلائل اور واقعات کچھ الگ بیان ہو سکتے ہیں، لیکن مقصود، نتیجہ ایک ہی حاصل ہوگا. رب العالمین مختصر سا وقت ہے اور موضوع کئی پہلو والا ہے. مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اہم باتیں پیش کر سکوں، مختصر میں ایسی باتیں عرض کر سکوں جس کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اور یقین جانیے کہ یہ عنوان اسلام خالص کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنا لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس موضوع کو اور اس کی بنیادوں کو ڈالنا انتہائی اہم اور شدید ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے ابھی طلبہ کے تعلق سے ذکر کیا، ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کو آیت الہی کی تلاوت کر کے سناتے، ان کا تزکیہ کرتے. تزکیے میں تربیت کا معنی شامل ہے، اور الکتاب اور الحکمہ یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے. اسی کے ذریعے سے اصلاح ممکن ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، قرآن نے بتایا ہے. اصلاح ممکن ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مفادات، فائدے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر اس کو ہم نے طاقِ میں رکھ دیا، اس فریضے کو فراموش کر دیا، تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہونے کا یقینی طور سے امکان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کا راہی بنائے. اسلام اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا دین. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پروردگار نے دنیا کی یہ زندگی، یہ کائنات کس لیے بنائی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب کو یاد ہے. جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوامر و نواہی کے، اس کی شریعت کے پابند ہو جائیں. جو کہا کرو ہم اس کو اختیار کر لیں، جس سے کہا ہے کہ نہ کرو ہم اس سے رک جائیں. یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصود. رب العالمین نے جب کائنات کو بنایا، دنیا میں انسان کو بھیجا، تو جہاں انسانی
जिस्मानी और शरीर की ज़रूरतों का भरपूर और पूरा पूरा इंतज़ाम किया, खाना पीना, दवा इलाज, शऊर और फिर ज़िंदगी के दूसरे लवाज़िमात, सब कुछ दिया। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। जो कुछ तुमने चाहा मांगा, अल्लाह ने सब कुछ दिया, सारे तकाज़ों को पूरा किया, और अगर अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने जब जिस्म की ज़रूरतों को भरपूर अंदाज में पूरा किया, उसका इंतज़ाम फरमाया, तो क्या रूह की ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा? जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, उस मकसद की तकमील की रहनुमाई नहीं करेगा कि आप इस रास्ते पर चलें? जब आपका इम्तिहान है, इस इम्तिहान में आप कुछ रास्तों पर चल के, एक रास्ते पर चल के कामयाब हो सकते हैं, उस रास्ते से हटेंगे तो दर्दनाक, भयानक और दायमी अजाब का शिकार हो सकते हैं। तो उस अजाब से, जिसने भूख से बचने के लिए खाना दिया, प्यास की शिद्दत से निकलने के लिए पानी दिया, क्या वो जहन्नम में जाने से बचाने के लिए हिदायत और सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, अक्ली और फितरी तौर से भी इसका जवाब होगा कि जरूर करेगा, बल्कि इन जरूरतों से कहीं बढ़कर उसका इंतजाम करेगा। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहले इल्म ने कहा कि खाने पीने, हवा पानी से कहीं ज्यादा बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है, उसका वो दीन है जो उसने आसमान से नाजिल किया। इसलिए कि खाना पीना हमें अगर ना मिले तो दुनिया का और शरीर का नुकसान है, लेकिन हिदायत ना मिले तो दुनिया में भी तबाही, बर्बादी, लाकानूनियत, और आखिरत का दायमी अजाब, जहां मौत, इंसान पुकारेगा कि मर जाए जहन्नम में, लेकिन मौत नहीं आएगी। मौत आएगी लेकिन मरेगा नहीं। यअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकान व मा हुवा बिमय्यित। उस अजाब से, भयानक अजाब से बचाने के लिए क्या रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम नहीं किया? यकीनन किया है। उसकी रुबूबियत ने, उसकी रहमत ने इसका भरपूर इंतज़ाम किया। और गौर कीजिए कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इंसान ही नहीं थे, इंसानों में सबसे आला दर्जे की शख्सियत, नबूवत से सरफराज थे। गौर कीजिए, हमारे यहाँ जो मादी फलासिफा है, मादी तौर से दुनिया के वजूद और यहाँ आबादी का जब जिक्र करते हैं तो वो ये फलसफा बयान करते हैं कि इंसान पहले ये था, फिर वो था, जंगलों में रहता था, हाँ, स्टोन एज और फिर क्या आयरन एज, और मुख्तलिफ एजेस बनाते हैं, और वो पहले बदतहजीब था, बतदरीज धीरे धीरे जंगल की ज़िंदगी गुजारते गुजारते शहरियत और तमद्दुन आई, शऊर आया, इल्म आया, उसकी लंबी तफसील बयान करते हैं। और इस बुनियाद पर यह कहते हैं कि जब उसे मजहब और दीन का शऊर आया तो पहले शिर्क था, तौहीद बाद में आई। ये मादा परस्त दुनिया के फलासफा बयान करते हैं। स्कूलों में निसाब तालीम में आम तौर से यही पढ़ाया जाता है, लेकिन सारी आसमानी किताबें दलाइल के साथ ये बयान करती है कि दुनिया में सबसे पहले तौहीद थी, दीन खालिस था, जिसका नाम पहले भी और आज भी और ता क़यामत इस्लाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान होने के साथ साथ दुनिया के पहले नबी भी थे, और नबी इंसानों में सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और आला किरदार का मालिक होता है। वो जंगल वाले ज़िंदगी, हाँ, और बदतहजीबी वाली हैसियत में नहीं थे, बल्कि वो नबूवत और इल्म नबूवत से सरफराज थे। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक लोगों में इख्तिलाफ नहीं था। काना नासु उम्मतन वाहिदा। बहुत ही गौर से सुनिए ये कि लोग एक उम्मत थे। काना नासु उम्मतन वाहिदा, सूरह बकरा की आयत है। लोग एक ही उम्मत थे। क्यों? इसलिए कि सबका अकीदा शुरू में एक था, शिर्क नहीं था, बिदअत व खुराफात नहीं थी। कहते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हज़रत आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 10 नस्लें थीं, और इस दरमियान शिर्क नहीं था, कुफ्र नहीं था। अगर गुनाह थे तो अखलाकियात या हुकूक का मामला था, कत्ल था, चोरी थी, या इस किस्म के गुनाह थे। शिर्क नहीं था। शिर्क बाद में आया। फलासफा के अकीदे या नज़रिए के बिल्कुल बरखिलाफ हकीकत ये शिर्क बाद में आया। कौम नूह में इसका आगाज़ हुआ, और जब आगाज़ हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल की हैसियत से मबूस किया। ये कहा हदीस में है कि ये पहले रसूल थे जो लोगों की तरफ भेजे गए, यानी ऐसे रसूल जिनका सामना मुखालिफीन यानी कुफ्फार से था, तौहीद के मुखालिफीन से था, ईमान के मुखालिफीन से था।
یہ اللہ رب العالمین کا انتظام کہ اس نے ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا انتظام کیا. زبردست، سب سے بڑی نعمت. اور یہ رسول اس دین کی دعوت دیتے، اس کی تعلیم دیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرتے وحی الہی کے ذریعے، اور جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا وہی خالص دین، جسے میں کہہ رہا ہوں اسلام ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے. حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا. ہاں، میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں ایسے دلائل ہیں، لیکن وقت کو دیکھا کہ بہت کم ہے تو میں ان دلائل کو پیش نہیں کر رہا ہوں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اسلام کو پیش کیا. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں حضرت یوسف نے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہاں، ابراہیم سے کہا کہ اسلم، تو کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اسلام لایا. اسلام کے لغوی معنی میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہے. ایک سلم سے بنا ہے سلامتی، ایک ہے حفظ و امان، ہاں، اور تیسرا فرما برداری اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تابع دار بنا دینا، تابع دار ہو جانا. اور یہ اسلام سلامتی سے بنا ہے. اگر تابع داری اختیار کرے تو دیکھیے لغوی معنی الگ الگ ہے لیکن سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور جو شرعی اسلام ہم کہہ رہے ہیں، دین کی حیثیت سے، اس دین کو خالص طریقے سے اگر کوئی آدمی قبول کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اس کے سامنے خضوع اختیار کرتا ہے، اس کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، شرک اور بدعات سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سلامتی اور تحفظ میں دیتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اسلام ہے، مسلم ہونا ہے. اور جب اللہ کے اور اس کے دین کے حوالے ہم نے کر دیا تو اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے عذاب اور ہر قسم کے فتنے فساد سے بچا لیا. یہ گارنٹی ہے صفائی کے آدمی کو تحفظ ملے گا اسلام صحیح سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہر قوم کو یہ دین دیا. ہاں، یہ نعمت عطا فرمائی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کو کی رہنمائی کرنے والا شخص دنیا میں آیا، ہر قوم کی رہنمائی کرنے والا پیغمبر اور نبی بھیجا گیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کے مبعوث ہونے کی تفصیل آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جس وقت آپ نبی بن کر آئے، آپ کو مبعوث کیا گیا، اس وقت اور اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے. پوری دنیا میں ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گمراہی عام تھی. عقائد سے لے کر اعمال و اخلاقیات تک، معاملات تک پوری دنیا بھٹکی ہوئی تھی. ملت ابراہیمی کے نشانات اگر کچھ باقی بھی تھے تو بہت کم، غیر واضح طور پر. کچھ لوگوں میں کچھ حصہ باقی تھا. توریت انجیل کی تعلیمات بھی تحریف شدہ تھی. آسمانی نظام اور آسمانی تعلیمات جو ہے وہ تبدیل شدہ تھی، اس میں بہت ساری ملاوٹ ہو گئی تھی. اس وقت کا اسلام خالص نہیں رہ گیا، نصرانیت بن گئی. جو اسلام تھا اس کو نصرانیت کے قالب دے دیا گیا، یہودیت کا، اور وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی. 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں ذیلی فرقے اور مزید تھے. اصلی اسلام غائب ہو گیا. لوگ شرکیات میں، کفریات میں، ظلم میں، زیادتی میں، ایک دوسرے کا حق غصب کرنے، ہڑپ لینے میں مصروف تھے. انسانیت اور انسانی تہذیب کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جہالت اور جاہلیت کے ماحول میں مبعوث کیا گیا. آپ نے دعوت دی، توحید کی دعوت سے شروعات کی، اور پھر مکی زندگی اور مدنی زندگی کو ملائیے تو پورے دین اسلام کو آپ پر پیش کیا گیا، آپ کو تو دین کو نازل کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ہدایت بنایا گیا کہ اب آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو تمام قوموں اور تمام علاقوں اور قیامت تک کے پیدا ہونے والی تمام نسلوں کے لیے پیغمبر بنایا. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بطور خاص نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، اور مجھے عام طور سے ساری کائنات، سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی بن گئے، پیغمبر بن گئے، آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ کے بعد کسی کوئی اور شریعت اور آسمانی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اب آپ کی شریعت اور دین خالص طریقے سے محفوظ رہے قیامت تک، اور لوگوں پر حجت پوری رہے۔ نبی اللہ کی یہ سنت اور دستور ہے نا، چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے کہ ہر قوم کو ہدایت دی جائے، صحیح دین بتایا جائے، صراط مستقیم کی نشاندہی کی جائے، اور گمراہیوں کو بھی بیان کر دیا جائے۔ تو جب یہ سنت تھی، دستور تھا، تو اب کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری پیغمبر بنایا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہلے انبیاء کی تعلیمات کی طرح مٹ سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ حق اور باطل کے ساتھ گڑ مڑ ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ رب العالمین کا دستور ٹوٹ جائے گا، قانون بدل جائے گا، حجت پوری نہیں ہوگی لوگوں پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ آخری شریعت نازل فرمائی تو یہ وعدہ کر دیا اور ذمہ داری لے لی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو، اور قرآن کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حدیث اس سے الگ نہیں ہوتی، ہاں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ حدیث کو مانو، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ 30 سے زیادہ قرآن کی آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کو مانا اللہ کی بات کو مانا، جس نے رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو اللہ نے کہا ذکر کو نازل کیا، قرآن اور حدیث کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں ہوگی، تو یہ محفوظ رہے گی قیامت تک، یہ شریعت، یہ دین، یہ کتاب اور اس کی تعلیمات اور تفصیلات زندہ رہے گی، باقی رہے گی۔ کیسے باقی رہے گی؟ کسی لاک میں کوئی امام، 12ویں 13ویں امام، جیسا کہ روافظ کا عقیدہ ہے کہ 12ویں امام کے پاس اصلی قرآن ہے، اصلی شریعت ہے، اور اسے لے کر وہ سرہ من رآ کے غار میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور جب دنیا میں 313 سچے شیعہ ہوں گے تو وہ اصلی شریعت، اصلی قرآن لے کر باہر نکلیں گے۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی شریعت نہیں معلوم۔ تو ان کے یہاں تک قول ہے روافظ میں کہ اللہ رب العالمین اس وقت مجرم ہے، ترک واجب کا گنہگار ہے، کہ جو شریعت دینی چاہیے اس وقت لوگوں کے سامنے محفوظ اور خالص شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ان کا انتہائی جرأت مندانہ اور گستاخانہ اتہام ہے رب العالمین پر۔ رب العالمین اس سے کہیں بالاتر ہے، اس کی شریعت محفوظ ہے، اور قرآن و حدیث کی دلیلیں دنیا کو آج بھی حق کا آوازات سنا رہی ہے، حجت پوری کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اس کا انتظام اتنا زبردست کیا کہ اگر میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کروں تو میرا پورا وقت تو کم پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو جو تعلیم دی، پھر رسول کے ذریعے سے ان کے صحابہ کے بعد ان کے تابعین اور ان کے متبعین تک، قیامت تک کے پیدا ہونے والے متبعین کو جو تعلیمات دی، اس کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین او وفی روایت ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق سے کئی حدیثیں اس الفاظ میں موجود ہے، اس سے قریب کہ ایک میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ، چاہے وہ کم ہو، کم قلت میں ہو، مسلسل، لا تزال ہو، اس میں کنٹینیوٹی ہے، مسلسل، کہیں گیپ نہیں ہوگا، مسلسل حق پر منصور ہوگا، اس کی مدد کی جائے گی، حق پر غالب اور قائم رہے گا، یعنی حق زندہ رہے گا۔ جو قرآن و حدیث نازل کیا ہے قیامت تک ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، کوئی گیپ نہیں آئے گا۔ اس لیے اہل حق کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی 1 صدی 2 صدی پہلے پیدا ہوئے، غلط بات کہہ رہے ہیں حدیث کے خلاف۔ اور میں کہتا ہوں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور سے اہل حق کی، یا دوسرے اصطلاحی الفاظ میں کہوں تو اہل سنت والجماعت کی، اہل الحدیث کی تاریخ بیان کی، جو ہو چکی وہ بھی اور جو آنے والی ہے قیامت تک، کہ قیامت تک اللہ رب العالمین کی جانب سے حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ موجود رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد چھوڑے گا، بے سہارا چھوڑے گا، وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ولا من خالفهم، اور وہ بھی جو ان کی مخالفت کرے۔
تکلیف پہنچا سکتا ہے، اذیتیں دے سکتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، انبیاء کی بھی مخالفت ہوئی، لیکن بگاڑ اور اکھاڑ کچھ نہیں سکتا، حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اور اہل حق کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اگر کم تعداد میں ہیں، آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹے القاب سے آپ کو متہم کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ لا یضرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غلط، ہاں آپ کو اور ہم کو حق پر ہونا چاہیے، خالص اسلام پر ہونا چاہیے، یہ گارنٹی ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق و مصدوق سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری مکمل جامع شریعت نازل فرمائی اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کا انتظام کیا۔ صرف افراد کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے جسے شیخ الالبانی رحمہ اللہ اور دیگر متعدد محدثین نے صحیح اور حسن کہا ہے، الگ الگ روایتوں اور سندوں سے منقول ہے کہ ان اللہ یبعث فی لہذہ الامہ او فی ہذہ الامہ کما قال ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ہر 100 سال ہر صدی کے سیرے پر ابتدا میں یا انتہا میں ایسے آدمی کو مبعوث کرے گا، نبی نہیں آئے گا لیکن اب کون آئے گا؟ ایسا آدمی من یجدد لہا دینہا، جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ دین کی تجدید مطلب اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا اور جس کی تاریخ آگے بڑھتی گئی، جب اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی تحریف ہوگی، کوئی بدعت آئے گی، کوئی نئے افکار شامل کیے جائیں گے اور اصل دین کو لوگ سمجھنے میں دشواری اور دقت محسوس کریں گے، تو ایسا شخص پیدا ہوگا محدثین میں سے، مفکرین میں سے، محدثین میں سے اور مفسرین میں سے یا ارباب اختیار میں سے، جو دین کی سچی اور صحیح خالص تعلیمات کو نافذ لوگوں میں پھیلائے گا، اور وہ گرد و غبار اور بدعت جو ملاوٹ کی شکل میں آ گئی ہیں اس کی صفائی کرے گا۔ ان دونوں حدیثوں کو ملائیے، جو دین کی تجدید کرے گا اور دین کے پر غالب رہیں گے، یہاں اسی میں اقتضاء النص یا اشارت النص میں کہیے، یہ معنی بھی شامل ہے کہ اصلی دین کے مقابلے میں نقلی دین، خالص اسلام کے مقابلے میں بہت سارے دوسرے بنائے ہوئے ایڈیشن اسلام کے دنیا میں رائج ہوں گے، ملاوٹ والے، اس کی صفائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے مقابلے میں صرف ایک طائفہ ایسا ہوگا جو حق کو قائم رکھے گا، اس پر غالب رہے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی دعوت دے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، اس کے مخالفین کا رد کرے گا۔ جب رد نہیں کرے گا تو خالص اسلام زندہ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انتظام کیا ہے، میں نے ایک حصہ دین اسلام خالص اسلام کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ یہ رب کا انتظام ہے۔ اب دوسرا پہلو کہ اس کے انتظام کا ایک بہت اہم پہلو، یہ کون سا دین خالص اسلام ہے اور اس خالص اسلام کی پابندی کتنی ضروری ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اول ہمیں دعا سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، امام ہو کہ مقتدی ہو۔ جو لوگ اس کو مسلکی اختلاف کے نام پر چھوڑتے ہیں وہ تحقیق کریں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ صاف دلائل، صاف ستھرے، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو خیر، اس میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری آیت کا مفہوم اور گہرائی سے ترجمہ دیکھیے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات میں ان آیتوں کے ضمن میں بار بار دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا سکھائی ہے اور ہر بندے کو یہ حکم دیا کہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری دعا ہے ہمارے لیے، سب سے اہم دعا ہے، سب سے مفید دعا ہے۔ دوسری ساری چیزیں مل جائیں، صراط مستقیم نہ ملے تو بیکار ہے دنیا زندگی۔ اور یہی صرف اس ایک جملے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عنوان جو مجھ کو آج دیا گیا، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ عنوان سب سے ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں خالص اسلام دے۔ کیوں؟ اہدنا میں نے کئی جگہ پیش کیا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تفسیر سعدی میں۔ حضرت عبد الرحمن بن ناصر السعدی اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کہتے ہیں کہ اس میں دو معنی ہیں، اہدنا الی الصراط، اہدنا فی الصراط۔
اہدنا الی الصراط المستقیم بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے اور ہے، اور اہدنا فی الصراط المستقیم بھی۔ اہدنا الی الصراط المستقیم کے مفہوم میں یہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہاں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، مشرکین کے بہت سارے مذاہب ہیں، ہاں، اور مختلف علاقوں اور ریاستوں میں الگ الگ مذاہب ہیں۔ ان مذاہب میں سے کون سا مذہب صحیح ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، پروردگار اس کی طرف میری رہنمائی کر، یہ الی الصراط المستقیم کا معنی ہوا۔ اب اس مذہب میں جب اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے رضیت لکم الاسلام دینا، دین کو بطور اسلام، تمہارے اسلام کو بطور دین قبول اللہ نے پسند کیا ہے، تو اب اسلام جب ہم کہہ رہے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہاں تصوف کی ایک شکل ہے، اشعریت ماتریدیت ہے، اعتزال ہے، حنفیت شافعیت مالکیت حنبلیت اور اہل حدیثیت یا سلفیت، یہ سب ہے۔ ان سب کو بنیادی طور سے اہل السنہ میں شمار کیا جاتا ہے، ہاں، ان کا اختلاف اہل بدعت کی طرح نہیں مانا جاتا، لیکن یہاں فرق تو ہے، ہاں۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جو تقلیدی مذاہب ہے ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف یہ ہے کہ وہ اشعریت ماتریدیت تصوف اور صوفیت کے ملغوبہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف فروع میں حنفی ہیں تو عقیدے میں وہ اشعری اور ماتریدی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اقلیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اسلام کا صحیح ورژن ہے؟ اس کا بھی صحیح ایڈیشن ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ تصوف بھی اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، سلفیت بھی کرتی ہے، جبکہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ معتزلہ یا اہل بدعت ایک ہی فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ شیعوں میں 37، رافضیوں میں 37 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک کہتے ہیں۔ باطنیہ ہیں اور بہت سارے مسالک ہیں۔ تو یہ اتنے مسلک ہیں، اب ایک آدمی صرف کلمہ پڑھ کے ان میں سے کسی سے بھی جڑ جائے تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ آج ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں ارے اس اختلاف میں نہ پڑھو، ہاں، سب کو صحیح کرو، اپنے اپنے مسلک پر چلنے دو، راستے الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن حدیث کہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم یعنی اسلام کے اندر بھی جو الگ الگ راہیں اور مکاتب اور مسلک بن گئے ہیں، اس میں صحیح مسلک خالص اسلام کی ہدایت دے پروردگار، اس پر استقامت دے۔ اہدنا کے معنی میں دونوں ہیں، توفیق دے، استقامت دے۔ اس سے زیادہ اہم ضرورت کوئی دوسری نہیں ہے ایک مسلمان یا ایک انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے۔ خالص اسلام کی طرف رجوع کیے بغیر ہمارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو ہی نہیں سکتا، ہاں۔ میں شاید بعد میں بھول جاؤں، یہی وضاحت کر دوں، خالص اسلام کیا ہے۔ ابھی جو چیزیں ہم نے پڑھی کہ اللہ نے آسمان سے دین اتارا، اس کا علم حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا، صحیح علم اور عمل، یہ دونوں چیزیں ہوگی تو ہمارا اسلام یا ہمارا دین خالص ہوگا، اور مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی، انسانوں کی، سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی علم اور اسی عمل پر منحصر ہے۔ علم یعنی علم وحی، دوسرے علوم نہیں، جو اللہ نے اتارا وہ علم قرآن اور حدیث کی شکل میں۔ اس علم اور عمل کے بغیر ہماری کامیابی اور ترقی، عزت و اقتدار، غلبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہا ہے، ہاں، مسند احمد کی بہت صحیح روایت ہے، بہت مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر، ہاں، کیا ہے، جب تم بیع اینہ کرنے لگو گے اور اذناب بقر، کیا کہتے ہیں، گائے کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، ہاں، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، قربانی اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھیے، ہر زمانے میں، ہاں، عزت و وقار ملا تھا جب وہ کس بنیاد پہ؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، صحیح اور خالص دین کی بنیاد پر۔ اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم پر ذلت ڈال دے گا پروردگار۔ بیعینہ، یہ ناجائز اور حرام قسم کی، سودی قسم کی جو بیع ہوتی ہے، اور آج کل کچھ لوگ نئی نئی اسکیمیں، نئے نئے طریقے لاتے ہیں کہ سود سے بچنا ہے، اب میں 1 لاکھ دوں گا اور 1,10,000 آپ سے واپس لوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، تو بیچ میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں کہ یہ میری زمین کے کاغذات لیجئے، 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، ہاں، 2 مہینے کے بعد میں آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا اور یہ زمین آپ سے واپس لے لوں گا۔ یعنی سود کو حلال کرنے کے لیے بیچ میں زمین ڈال دی۔ یہ بیع اینہ کی ایک شکل ہے، ایسی 10 شکل ہے جو آج ہمارے یہاں چل رہی ہے۔
اللہ نے کہا کہ جب اس میں مشغول ہو جاؤ گے، دنیا داری حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیا آپ نے، تو اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا. اور یہ ذلت کب جائے گی؟ وَلَيَنزِعَهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، اور یہ ذلت تم سے نہیں ہٹائے گا پروردگار یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ، خالص اسلام کو قبول نہ کر لو. سنا آپ نے کہ خالص اسلام کی ضرورت کس لیے ہے؟ آخرت میں بھی کامیابی خالص اسلام کے بغیر نہیں ہوگی، جنت میں آدمی جا نہیں سکتا. اور دنیا کی جنت اور سکون، اطمینان اور امن چاہیے تو یہاں بھی خالص اسلام کی ضرورت ہے. اس لیے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں بیان کیا، اور بنیادی طور سے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، سیرت میں، تعلیمات میں اسوہ ہے، آپ کی شخصیت میں اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی کی اطاعت کیجئے، عقیدہ وہی مانیے جو رسول کا تھا، عبادت وہی کیجئے جو رسول نے کی، جتنی کی، جیسے کی، جب کی، وہی کرنا ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں. حلال حرام وہی مانیے جو رسول نے بتایا. اخلاق اور معاملات، لین دین ویسے ہی کیجئے جیسے رسول نے بتایا. رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پر بائنڈنگ لگائی، پابندی لگائی. یہ ایک نہیں، دسیوں قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے خطبہ حمد و صلات کے بعد آغاز میں پہلی آیت پڑھی جو سورہ انعام کی آخر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا، قل، آپ کہیے، اعلان کیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. اب ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ رسول کو اللہ نے صراط مستقیم دی تھی، اور وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو رسول کا تھا، وہی صراط مستقیم ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کا کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ. یہ مضبوط سیدھا دین ہے، خالص دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے جو اللہ کے یہاں محبوب ہوئے، ابو الانبیاء ہوئے، جن کو آپ کے لیے نمونہ بنایا گیا کہ ان کی پیروی کیجئے، ان کی ملت کی. یہ ملت ابراہیمی ہے، صراط مستقیم والی. حنیفہ، اور وہ کیا تھے؟ حنیفہ یک رخے تھے، صرف اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی توحید صرف اللہ رب العالمین سے جوڑتے تھے. اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں تھے، کہیں اور جھکتے نہیں تھے، کسی اور سے استغاثہ نہیں کرتے تھے، کسی کو وسیلہ اور واسطہ سمجھ کے پوچھتے نہیں تھے، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، اور کسی اور سے قانون اور دین بھی نہیں لیتے تھے کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب اور فلاں شیخ نے جو کہا، ان کے خواب میں جو آیا وہ مان لیا دین کے طور پر. اللہ کا دین کچھ بھی کہتا ہو، نہیں. حنیف تھے، اللہ کی طرف یک رخا، ایک رخ کرنے والے. وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے. اگر کوئی شرک کر رہا ہے کسی بھی قسم کا تو ملت ابراہیمی پہ نہیں ہے، رسول کی صراط مستقیم پر نہیں ہے. آگے کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادات، حج کے ارکان اور عبادات دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے نسک کا، میری ساری عبادات اور میرا جینا مرنا، زندگی اور موت کے جتنے بھی معاملات ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جو اللہ کا حق ہے وہ چھوٹے سے درجے میں بھی نہیں دے سکتا میں. یہ میرا دین ہے، یہ خالص دین ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا آرڈر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، اور پہلے مسلمان کو یہ کہا گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، ملت ابراہیمی میں ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور نماز، روزہ، عبادات اور ساری زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے لیے. یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسلام خالص ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پہ تھے، کیا آپ کو، ہم کو، کسی کلمہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے والے شخص کو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کچھ کم تھا، کچھ کمی تھی اس میں، کچھ اس میں ضرورت ہے کہ ہم اور ملاوٹ کر دیں، اس میں اضافہ کر دیں؟ یہ کوئی نہیں کہتا. لیکن عمل سے آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فلاں بزرگ سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اگر صرف سمجھ رہے ہیں قرآن حدیث تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن فلاں بزرگ کی سمجھ میں ایک بات آئی، ان کی رائے، ان کا اجتہاد، ان کا خواب، ان کا کشف جو قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتا، آپ نے وہ مان لیا، تو
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں بتایا وہ پیر صاحب نے بتایا میں مان رہا ہوں، امام صاحب نے بتایا میں مان رہا ہوں، تو آپ اللہ کے رسول کے دین کو ادھورا مان رہے ہیں، آپ کی صراط مستقیم میں کمی سمجھ رہے ہیں، نئے دور میں کچھ نئے تقاضے ہیں؟ جی نہیں، کوئی بھی تقاضا آ جائے ان تقاضوں کی تکمیل کا سامان وقت کم ہے، کہ دین اتنا مکمل ہے کہ قیامت تک سب سے تازہ، سب سے ماڈرن، سب سے جدید دین اسلام کا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 14 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے تو یہ پرانا ہوگا رجت پسندی والا، آج بھی سب سے ماڈرن دین اسلام ہے، سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا سب سے مکمل دین اسلام ہے۔ وقت نہیں ہے مکمل تشریح، صرف اشارہ کروں، ایک لمبا ٹاپک ہے یہ، کہ ہم اور آپ، اللہ کا یہ بھی اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ بہت آسان سی، ہمارے ابھی بچے بھی تقریر کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، آپ سب بھی جانتے ہیں، کتنی مرتبہ سنا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اس ایک آیت کریمہ کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کو سامنے رکھیں تو روئے زمین پر دنیا میں جتنی بدعت ہے سب کو رد کر سکتے ہیں اس ایک آیت سے۔ کیسے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جی، جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اب دین اسلام مکمل ہے، ہدایت کے لیے کامل ہے، جنت میں جانے کے لیے اتنا جتنا اللہ نے اتارا نازل کیا کامل ہے، کافی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہہ رہے کہ نہیں 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 فلاں چیز کا بھی اضافہ ہونا چاہیے، عید الاضحیٰ، عید الفطر ہم کو دیا تھا، تھوڑا ایک عید میلاد بھی بڑھا دینا چاہیے، ایک عید بڑھا دیں، جو قرآن حدیث نے نہیں بتائی وہ ہم نے بڑھا دیا، 15 شعبان رافضیوں نے بڑھائی، ہم نے اختیار کر لیا۔ فلاں دعا اور ذکر ہمارے صوفی صاحب، پیر صاحب، چشتی، نقشبندی، قادری کا سلسلے میں یہ ذکر بتایا گیا جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، فلاں دعا، فلاں ذکر، فلاں وظیفہ، فلاں عبادت، یہ ہم اختیار کر لیں کہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت۔ اکثر میں کہتا ہوں وہ پانی میں چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں، ہاں، تو ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ جبکہ ایک مسلمان یہ جانتا ہے، غور کر کیجئے، اللہ کے رسول اللہ کی یہ حدیث جو حسن درجے کی ہے، ہر مسلک کے لوگ اسے جانتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ اور قرب قیامت میں دجال کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صاحب شریعت تھے، جن پر انجیل کا نزول ہوا، اگرچہ وہ نبی کے درجے پر ہوں گے لیکن ان کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو گیا، ان کی نبوت اور تعلیمات منسوخ ہو چکی۔ جب دور نبوت محمدی میں ان کا نزول ہوگا تو وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ لکھ لیجئے، کتنی بڑی دلیل ہے دین خالص کو اختیار کرنے کی، کہ حضرت ایک رسول جب آئیں گے پیریڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیریڈ میں، تو وہ بھی شریعت محمدی اور شریعت قرآنی پر عمل کریں گے۔ اس لیے یہ دین کامل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا پیر ولی بزرگ ہو جائے، کیسی بھی کرامت کا اظہار سچی جھوٹی کرے، کسی وضو سے کوئی نماز پڑھتا ہو، کتنے سال پڑھتا ہو، اگر وہ اس درجے کو پہنچا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہنچے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے محدثین، علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث پر عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، صاحب کرامت ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی قرآن و حدیث کی اتباع ضروری ہے۔ اب ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے، کوئی نئی نبوت آئے گی کیا؟ مجھے یاد پڑتا ہے شیخ نے مجھے کلک بھیجی تھی میری پچھلی تقریر کی، تو اس میں یادگیر میں نے اسی ٹاپک پر خطاب کیا، وہاں قادیانی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو میں نے ذکر کیا اس کی تفصیل سے، ہاں، کہ جب پرانا نبی جو سرٹیفائیڈ ہے، قرآن حدیث سے موجود ہے، جس کی دلیل ہے، وہ اس پیریڈ میں آئے گا تو اسے شریعت محمدی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نئے نبی کی کیا ضرورت، کیا اوقات ہے؟ کسی قسم کا کوئی نبی اب پیدا نہیں ہوگا، اور اس کی بات نبی کی طرح مانی نہیں جا سکتی۔ کوئی مانے گا کافر ہو جائے گا اگر اس کو مانے گا کہ حلال حرام
کا اختیار اسے ہے یا یہ نبوت کے درجے پر ہے، یہ جو کہے گا وہ دین اور شریعت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا کوئی مانتا ہے کافر ہو جائے گا، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجیے، دلائل بہت ہیں۔ تو دین مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے، قیامت تک رہے گا، اور جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، امام مالک آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، نیا کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اچھا کام ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے پیغام رسالت میں لوگوں کو دین پہنچانے میں خیانت کی، آپ نے نہیں پہنچایا، آپ کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہو گیا۔ اور پھر امام مالک نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے اپنی نعمت اکملت لکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا، پسند کر لیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب کوئی سوچے کہ اسلام کے ساتھ فلاں مذہب کی تعلیمات کو بھی ملا کے چلاؤں، تو وہ اللہ کے ناپسندیدہ دین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہاں حکم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، یہودیت نصرانیت کا کوئی شعار اختیار کیا، اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے کہ آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گے، آپ دین مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے دین کو کامل نہیں مانتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کو قابل اعتماد نہیں مانتے۔ اللہ نے جس چیز کو پسند کیا آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو پسند کر رہے ہیں جس کو اللہ نے ناپسند کیا۔ تو آپ مسلمان کہاں سے رہے؟ خالص اسلام والے کہاں ہوں گے؟ تو جیسے یہ معاملہ ہے ویسے ہی یہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اتارا۔ وقت بہت کم ہے، میں اس بات کو بیان کر رہا تھا واپس آ کے کہ دین مکمل ہے، اور دین کی تکمیل میں نے اس سے پہلے قدر تفصیل سے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہماری زندگی کے ہو، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اسے تشنا نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا اس ٹاپک کے تحت کہ حضرت سلمان فارسی سے کسی غیر مسلم نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے طنز کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر، تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ پیشاب پکانے کا طریقہ بھی؟ تو بغیر احساس کمتری کا شکار ہوئے حضرت سلمان فارسی نے ڈٹ کر کہا، ہاں ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم پیشاب اور پاخانہ کرنے کے وقت قبلہ رخ نہ ہو۔ وقت نہیں ہے اس لیے عربی متن پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اور ہم کو یہ اس سے منع کیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم 3 ڈھیلے یا پتھر سے کم میں استنجا صفائی نہ کریں، طہارت نہ کریں، کم سے کم 3 پتھر لیویں۔ اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا۔ ہم کو اللہ ہمارے رسول نے یہ بھی بتایا ہے، اور یہ شرم کی نہیں فخر کی بات ہے کہ ہمارے دین میں کوئی چیز تشنا نہیں ہے۔ اور اسی سے جوڑ کر ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں جو لمبی بات ہونی چاہیے، بہت اہم ہے لیکن بہت شارٹ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں واحد شخصیت ہے جن کی پوری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک، بہت غور سے سماعت فرمائیں، میں بہت مرتبہ بولتا ہوں اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہے دین کی کامل ہونے، اللہ کی حفاظت کرنے، کہ دین کی حفاظت کی اور دین خالص محفوظ ہونے کے نام پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں کہہ رہا ہوں، جس میں انبیاء، دانشوران، مفکرین، راجہ مہاراجہ، بادشاہ سب آ گئے۔ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کی پوری زندگی کا ہر معاملہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہے۔ ثبوت کے ساتھ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، کب آپ نے سفر کیا، کب آپ نے کس بیوی سے شادی کی، کب آپ پر قرآن کی کون سی آیت یا کون سی سورت نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے کی آیتیں کون سی بات کی ہیں، کون سا غزوہ کب ہوا، سارے معاملات۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، پھر بھی ان کی زندگیاں بھی پوری محفوظ نہیں ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے پادری علماء، عیسائی علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی پر اگر کوئی تحقیق کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 50 دن کے تعلق سے اس کو تفصیلات ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محفوظ ہونا، آپ کی شخصیت کا ہر طرح سے کامل ہونا کاش وقت ہوتا۔
آپ اخلاقیات میں دیکھیے، امانت داری، سچائی، بہادری، سخاوت، شرم و حیا، دشمن کو معاف کر دینا، اختیار قابو پانے کے بعد معاف کر دینا، کسی بھی چیز میں دیکھیے آپ سب سے اونچے نظر آئیں گے پورے انسانی تاریخ میں. ہاں، ایک یورپی مفکر کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص ہر میدان میں کامیاب نہیں ہوتا. باپ اچھا ہے تو اچھا تاجر نہیں ہے، اچھا تاجر ہے تو اچھا معلم نہیں ہے، اچھا ٹیچر ہے تو دوسرے میدان میں اتنا کامیاب نہیں ہے، یہاں بہت اچھا ہے تو وہاں بہت اچھا نہیں ہے. لیکن اس اصول سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت الگ ہے کہ آپ جس زاویے سے دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زاویے سے آپ کو سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ اور باکمال نظر آئیں گے. لاسانی سچائی میں، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت، کسی بھی حیثیت میں دیکھیے سب سے اونچے نمونہ اعلیٰ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیوں یہ کمال آپ کی شخصیت کی زندگی کو کیوں؟ تاکہ قیامت تک خالص اسلام زندہ رہے. اب آپ کا خالص اسلام کیا ہے؟ چند نکات. ہاں، پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، کہا کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اب آپ کا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بائنڈنگ لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہاں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستمسک، ہمارے عنوان کا اصل مطلب خلاصہ یا مغز اگر اسے آپ سمجھ جائیں، فاستمسک بالذی اوحی الیک، ہاں، ولا تتبع اهواءهم، ہاں، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. کہ اے رسول آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی. خالص اسلام کی تعریف میں قرآن کی صرف یہ ایک آیت پیش کر دیں اور ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں، موضوع پورا ہو جائے گا. کہ اس دین کو جو اللہ نے وحی کیا ہے، خالص اسلام کون سا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. مضبوطی سے کیسے پکڑنا ہے؟ اس کو جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسی کی طرف دعوت دینی ہے. اور کوئی اس کا مخالف ہے تو اس کا رد کرنا ہے. رد کیے بغیر حفاظت نہیں ہوگی. یہ دین کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ ابھی میں نے ذکر کر رہا تھا نا کہ آپ دین کی طرف لوٹو، تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اور دین کی دو بنیادیں یاد رکھیے کہ ایک ہے تربیہ، ہاں، تحلیہ، ہاں، کہ کون سی چیز تربیت کے طور پہ ہمیں اختیار کرنی ہے، ہاں، اور دوسرا ہے تصفیہ، تخلیہ، صاف کون سی چیز ہے جس سے صاف ہونا ہے، صاف کرنا ہے، تبھی دین خالص رہے گا. تو ان شارٹ، مختصر میں، توحید اختیار کرنا جو دین کی اصل الاصول ہے، جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، جس کے بغیر رسول کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ملے گی. توحید اصل الاصول. تو توحید کب پوری ہوگی؟ جب آپ شرک اور طاغوت سے بچیں گے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس نے مضبوط دستہ، مضبوط کڑا پکڑ لیا. تو یہاں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے توحید کے ساتھ. اب کوئی بولتا ہے صرف میٹھا میٹھا، صرف فضائل، صرف اچھائیاں، صرف نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے نہیں روکنا ہے. وہ دین کو نہیں سمجھا ہے، دین کی ایک بنیاد چھوڑ رہا ہے، اور اس کا دین خالص دین نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے، اور سب سے اہم معروف توحید ہے، سب سے بڑا منکر شرک ہے. اور اسی طریقے سے توحید کو خالص کرنا ہے تو ایسے ہی سنت کو خالص کرنا ہے بدعات سے. سنت کو اختیار کرنا ہے اور بدعات سے صفائی کرنا ہے. صحیح حدیثوں کو اختیار کرنا ہے، جھوٹی اور ضعیف حدیثوں سے صفائی اختیار کرنا ہے. صحیح معاملات اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور جھوٹے اور حرام چیزوں کو دور کرنا ہے. امام فضل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اہل حق اور اہل سنت وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال ہے. پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال ہے، یعنی یہاں تک جب وہ حلال حرام کا کھانے میں لحاظ کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، تو پھر عقیدے میں، عبادت میں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ نے منع کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول سے کہا گیا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. اور ہم سے اور آپ سے بھی کہا گیا اتبعوا، سورہ اعراف
کے ابتدا میں دوسرے نمبر کی آیت ہے، دوسری تیسری آیت ہے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو اور اس کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ خالص اسلام یہی ہے کہ اللہ کی بات آ جائے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں، اب اسے ماننا ہے، اس کے سامنے کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے نہیں ماننا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی بات کو بھی قبول کر کے محمد رسول اللہ کی بات کو آپ نے رد کیا، گمراہ ہو گئے، تو فلاں امام فلاں پیر صاحب کی بات کیا ہے؟ یہ ہے خالص اسلام۔ تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو مضبوط پکڑیے، رسول کو کہا جا رہا ہے انکا علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ ہاں، اب سورہ جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایسا ہی حکم دیا، جو حکم آگے نقل کر رہا ہے سورہ جاسیہ میں، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ پھر ہم نے شریعت کے ایک حکم پر، ظاہر حکم پر آپ کو فائز کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو۔ واحد کا صیغہ ہے خطاب کا، اور نبی کو جو حکم دیا گیا ہے وہ خود بخود امت کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کو امت کے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، ان کی پیروی کو فرض کیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کے رسول کے لیے کوئی خاص حکم ہے اور اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، وہاں بتا دیا گیا کہ یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے، مومنین کے لیے نہیں۔ ورنہ کوئی بھی حکم اگر نبی کو خطاب کر کے دیا جائے تو خود بخود امت کو بھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا، لیکن اس حکم سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، کہ ہم نے اہل کتاب کو کھلی کھلی دلیلیں دے دی دین کی، امر کی، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا علم کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر، سرکشی کے طور پر، ضد کے ساتھ بحث کرنے کے طور پر۔ ہاں، اب جب یہ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ان اختلافات کا فیصل کر دے گا۔ تو اہل کتاب نے اختلاف کیا دلیل آ جانے کے بعد، دین آ جانے کے بعد۔ ہمارے یہاں اختلاف ہے، 73 فرقے ہیں، اس کو جوڑ دیجئے اس حدیث سے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل ہو بہو، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے علانیہ طور پہ تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا، رسول کا فرمان، تو پہلوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، یہ امت بھی اختلاف کرے گی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور پھر اسی کو اس حدیث سے جوڑ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے کے یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے ملت جہنم میں جائے گی سوائے ایک ملت کی۔ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے آج کل یہ کہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف، کوئی بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس کو ٹوکو مت، بولو مت، اس کا رد مت کرو، تو اللہ کے رسول تو رد کر رہے ہیں۔ اگر رد نہ کرتے تو خالص اسلام کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقے بنیں گے، تم کو ایک راستہ اگر نجات والا چاہیے تو وہ اختیار کرنا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ رسول کا طریقہ، اور رسول کا طریقہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا بائنڈنگ کی گئی، پابندی لگائی گئی۔ ایک گروہ کا طریقہ نجات پانے والا وہی ہوگا۔ حذیفہ، حضرت حذیفہ کی حدیث کی طرف اشارہ کرو، شیخ 2-4 منٹ اوپر ہو سکتا ہے، 5 منٹ نہیں، 5 منٹ کی گنجائش ہے، 8:30 کی اذان ہے، 5 منٹ لے لوں اور 1-2 روایتوں کی طرف اشارہ کر کے خلاصے پہ آئیں گے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ما انا علیہ وسلم، ایک حدیث میں بیان کیا حضرت حذیفہ کی، حذیفہ بن بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت میں تھے، اللہ نے ہم کو یہ خیر اسلام دیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے کہا ہاں، ایسا ایسا شر آئے گا۔ پھر اس کے بعد کہا اس شر کے بعد خیر ہے؟ کہا ہاں، اس کے بعد خیر ہے، لیکن اس میں دخن ہوگا۔ دخن عربی میں حدیث میں لفظ ہے، دخن کا معنی یہ ہے اس میں ملاوٹ، تھوڑی میل کچیل، تھوڑی قدرت آمیزش ہوگی، یعنی وہ اسلام خالص نہیں رہ جائے گا، تھوڑا مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا اس کے بعد اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا دعات علی ابواب جہنم، چونک جانے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے کہا کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، دعات، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے،
اور وہ کون ہوں گے؟ ہم من جلدتنا، جلدتنا، وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، یتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان میں بات کریں گے، ہاں، اچھی تقریر، پرفریب بات. ہاں، خوارج کے بارے میں کہا ان کی نماز کے سامنے اے صحابہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ان کی قرات کے سامنے کم سمجھو گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے، مل جائے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا. آج ہمارے یہاں لائک کر رہے ہیں لوگ گمراہ لوگوں کو، ہمارے نوجوان. یہ اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی کہ خالص اسلام پر کیسے رہنا ہے، بدعتوں اور خرافات سے کیسے بچنا ہے. تو کہا کہ جب جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور اس سے پہلے جو دخن والی بات کہی تھی اس میں کہا تھا، ایک جملہ چھوٹ گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی کچھ ایسی چیزیں ہوگی جو تم پہچانو گے، وہ معروف ہوگی، اور کچھ ایسی ہوگی جو منکر ہوگی، نئی نئی چیزیں ہوگی. اور جو خیر والے ہیں وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے والے ہوں گے. ان حدیثوں کو ملاتے جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ نے کہا ثم جعلناک، قوم کے ان لوگوں نے فرقہ بندی کی، اختلاف کیا. آج امت مسلمہ میں جو اختلافات ہیں، وقت نہیں ہے میں اسے پیش کرنا چاہتا تھا کہ یہ اختلافات کیسے ہوئے. اختلافات ہوئے بدعات سے، نئے نئے اصولوں سے، نئے نئے طریقوں سے. کسی نے یہ اصول بنایا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل کو اختیار کیا جائے. پہلے خارجیت پیدا ہوئی اسلام میں، رافضیت پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے تو بعد میں قدریہ، جہمیہ اور مختلف نئے نئے فرقے، پھر صوفیہ پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد جب یونانی زمانہ آیا، یہ یونانیوں کا فلسفہ عربی میں ترجمہ ہوا تو فلسفہ اور منطق کا دور چلا، تو لوگوں نے عقلی اصول بنائے. ان عقلی اصولوں کی روشنی میں لوگوں نے دین کی باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. جو عقل میں نہیں آئی رد کر دیا، تعویل کر دی. چنانچہ ایسے فرقے پیدا ہوئے جو قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء و صفات آئے اس کا انکار کر دیا، ان کی تعویل کر دی، ان کی تحریف کر دی. کسی نے جو ہے عذاب قبر و جہنم وغیرہ کے تعلق سے عقلی تعویل کرنے کی کوشش کی. کسی نے ایمان کے معنی کو بدل دیا، وعدے اور وعید کی جو تفصیلات ہیں اس کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہو گئے. کسی نے جو ہے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے تقدیر کو سب کچھ سمجھ لیا، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. یہ نئے نئے اصول، نئے نئے ضابطے اور نئی نئی فکر جب آئی تو نئے نئے فرقہ بنا، اور یہ ملاوٹ والا اسلام بن گیا. اسلام کے الگ الگ اور نئے نئے ایڈیشن بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے شریعت کے ایک معاملے پر آپ کو قائم کر دیا، اب اسی کی اتباع کیجیے. دیکھیے رسول کو بھی بائنڈنگ ہے کہ جو قرآن اور حدیث جو اللہ نے اتارا ہے اس سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے. نبی کو پابندی ہے، یہی خالص اسلام ہے. اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا ولا تتبع اهواءهم، کہ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. کن لوگوں کی؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو علم نہیں رکھتے، جو نادان ہیں، جو ہوا پرست ہیں. اہل علم نے کہا اہل اہوا وہ ہیں جو اہل بدعت ہیں، جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اختیار کرتے ہیں وہ ہوا پرست ہیں، وہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، غلط راستے پہ چلنے والے. اور اسی کی بنیاد پر جو ہے فرقے پیدا ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اہوا اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جائے گی جیسے پاگل کتا، کٹخانا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کو جو بیماری ہو جاتی ہے کتے کی، تو کیا بولتے ہیں اس کو، ریبیز والی جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے. ایسے ہی ہوا پرستی، خواہش پرستی لوگوں کے دلوں میں ایک ایک جوڑ میں داخل ہو جائے گی. ڈرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو ڈرایا ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک بیان کرنے والی ایک آیت اور پیش کر کے بات کے آخری پہلو پر کو پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی اہل کتاب، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، تھوڑا سا وقت بڑھا دیا گیا. ہاں، اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل کتاب کے تعلق سے ذکر کیا کہ ان کے اندر اختلاف آیا، گمراہی ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد علم آ جانے کے بعد سرکشی، یہ اہم بات ہے. قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا کہ اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد اختلاف. تھوڑا سا وقت بڑھ گیا تو ایک آیت اور پیش کر دوں اسی تناظر میں، اس کی تفصیل اس امت میں ہوگی. ان کے پاس علم آیا پھر بھی اختلاف کیا سرکشی اور ضد کی بنیاد پہ. ہماری امت میں بھی یہی ہے. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں یہ بھی ہر بچے کو، ہمارے یہاں نوجوان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، دیکھیے قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ اہل کتاب کے بارے میں کہا، علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، فرقہ بن گئے.
الگ راستہ اختیار کیا. یہاں کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، مطلب علم آ چکا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی دلیلیں ہیں، علم آ جانے کے بعد جو رسول کے خلاف جائے، رسول نے عید میلاد نہیں بنایا، آپ منا رہے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی محبت کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو مخالفت کر رہے ہو. ایسے جگہ جگہ بدعتیں خرافاتیں اختیار کی ہے، تو کہا جو رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے. جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین صحابہ تھے. اگلا آخری حصہ میرا یہی ہے کہ قرآن حدیث کو ویسے مانا جائے جیسے صحابہ. یہ قرآن کی ایک آیت اس کی دلیل ہے، اور دلیلیں ہیں جو ابھی حدیث پڑھی ما انا علیہ واصحابی، وہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ کا طریقہ قرآن حدیث کو ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ جیسے مولانا فلاں نے کیا، جیسے فلاں دانشور کہہ رہے ہیں، باقلانی کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، نہیں، جیسے صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا. خیر الناس قرنی ثم الذین، اللہ کے رسول نے کہا یہ سب سے بہتر زمانہ، پھر بعد میں اس کے تو سب سے بہتر زمانہ اس لیے ہے کہ وہ سب سے حق پر ہے. یہ اللہ کے رسول کی سند ہے. اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی ہے، اس زمانے میں جو دین نہیں آج بھی نہیں ہے. وہی جو دین تھا وہ خالص اسلام ہے، باقی اس کے بعد ملاوٹ والا ہو گیا. چنانچہ آپ کو ہم کو نجات چاہیے تو اسی خالص اسلام کو، صراط مستقیم کو اختیار کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا کہ جو مومنوں کے راستے سے الگ راستہ اختیار کرے، یعنی صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے. اب صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ اس آیت کے مطابق وہ مومنوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. صحابہ نے جیسی عبادت کی، جیسے اللہ کے رسول کی اتباع کی، جیسے قرآن کو مانا، جیسے قرآن کو سمجھا. صحابہ عربی زبان میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ان صحابہ کرام کو اللہ کے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا. عقل میں سب سے اونچے، سب سے زیادہ ذہین. دنیا کے لوگوں نے بھی قبول کیا کہ صحابہ کرام جتنے ذہین تھے بعد کے لوگ نہیں ہوئے. تو صحابہ کرام عقل کے اعتبار سے کامل. کون سی آیت کب نازل ہوئی جانتے تھے، اس زمانے کے محاوروں کو جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کر سکتے تھے، کوئی بات قرآن کی سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے تھے، پوچھتے تھے. تو جتنی صحیح تعلیم قرآن و حدیث کی وہ سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، بعد والا نہیں جان سکتا. کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا امام ہو، پیر ہو، کیسی بھی کرامت والا ہو، صحابہ سے زیادہ بہتر دین نہیں سمجھ سکتا. اور قرآن کی آیت ہم کو پابند بنا رہی ہے کہ رسول کی سنت پر چلنا ہے اور صحابہ کے طریقے پہ. اور وہ حدیثیں بھی یاد کر لیجئے، ٹائم نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب تم میں سے جو زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اختلافات ہوں گے، فرقے بنیں گے، 73 فرقے ہوں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا فلاں امام فلاں سلسلے کو پکڑ لینا، بلکہ آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین اور صحابہ کی سنت لازم ہے. بتائیے، غور کیجئے، کتنی پیاری بات ہے، کتنی کلیئر بات ہے کہ فتنوں کی الغار اور ملاوٹ والے اسلام جب آ جائیں گے، اختلافات ہوں گے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ سنت عقیدے میں بھی ہے، سنت عبادات میں بھی ہے. سنت بمانا طریقہ فرض کے مقابلے میں نہیں. نبی کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ چلے گا، صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ چلے گا. یہی خالص اسلام ہے. اللہ نے کہا اس میں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، یہ آخری آیت، کہ اسی کی طرف تم آپ دعوت دیجئے. رسول سے کہا کہ جو دین اللہ نے اتارا ہے اسی کی طرف دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسے ہی آپ دین پر جم جائیے، قائم رہیے. اب اس میں جمنا کیسے ہے؟ اس کا علم حاصل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اسی کی طرف دعوت دیجئے. اور میں بار بار ایک جملہ اس میں جوڑ رہا ہوں کہ جو اس کا مخالف ہے اس کا رد کیجئے. ہو رہی ہے اسی مسجد میں؟ اچھا، مجھے لگا کسی اور جگہ ہو رہی ہے، ابھی ہونی باقی ہے. ہاں، دو چار منٹ میں یہ آخری آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور اسی کی طرف آپ دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ اس پر جم جائیے اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. قرآن و حدیث کو ماننے کا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی جم جائیے. رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی قرآن و حدیث پر استقامت اختیار کرنی ہے. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے.
یعنی قرآن حدیث جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے دین کو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا قیاس پیش کرتا ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ بات، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی رائے، اجتہاد، کشف پیش کرتا ہے تو اس کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو ماننا لازم ہے۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں ان میں سے کسی چیز کو اگر کسی نے مانا، کسی کے ذوق کو، کسی کی رائے کو، کسی کی کشف کو، کسی کے خیال کو، کوئی بڑے سے بڑا امام ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ متفق علیہ بات ہے اہل سنت والجماعت کے علماء سلف و خلف میں کہ یہ گمراہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اس چیز پر ایمان لایا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اللہ نے جو بھی کتاب نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لایا۔ یہ میرا مسلک ہے رسول کا، وہی مسلک ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کو ماننا کیسے ہے؟ صحابہ کے طریقے سے۔ ایک دو دلیلوں کی طرف اشارہ ہوا، لیکن نتیجے کی بات ایک اور بات کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مختلف قسم کے اسلام ہیں، اور اصلی اور خالص اسلام لوگوں کے بیچ اجنبی ہوا۔ یہ بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، غربت اجنبیت کی حالت میں، مسافرت کی حالت میں، دو ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں، امام اوزاعی، امام آجری وغیرہ نے اس کی تشریح کی کہ جب لوگ نئے اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا اور لوگ مسلمان ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے، قبیلے کے لوگ، کہ یہ بے دین ہو گیا، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو اس سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، دین کو بے دینی کہتے تھے۔ تو یہ اس وقت کا معاملہ تھا، شروعات کا، اور اللہ کے رسول نے کہا عنقریب ایسے ہی غربت اور اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ تو امام آجری، امام اوزاعی نے الگ الگ تشریح کرتے ہوئے کہا کہ بعد میں کیسے لوٹے گا کہ لوگوں میں بدعت اور دین میں نئی نئی چیزیں اتنی عام ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص سنت اور صحیح خالص اسلام پر عمل کرے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیا لے آیا، اس سے لوگ تعجب کریں گے، اجنبی محسوس ہوگا ان کو کہ نیا نیا لا رہے ہیں، جبکہ یہ اصلی دین ہے، خالص دین ہے، پرانا ہے، اس سے لوگ تعجب کریں گے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اسلام اب نہیں جائے گا، اہل سنت ضرور جائیں گے، یہاں تک کہ اتنی قلت میں ہوں گے، حدیث میں ہی ہے اناس قلیلون، ہاں، کہ بہت نیک، کم تعداد والے لوگ، برے بڑی تعداد کے لوگوں کے بیچ یہ غریب لوگ رہیں گے، غربا رہیں گے، جن سے لوگ تعجب کریں گے، اجنبیت محسوس کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، بعض حدیثوں میں ہے کہ جب لوگوں میں فساد پھیلے گا، سنت کی مخالفت ہوگی تو یہ اصلاح کریں گے، سنت کی تعلیم دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو مبارکباد دی، فطوبى للغرباء، کہ ایسے غربا کے لیے مبارکبادی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی کن کے لیے؟ بہت سارے لوگ نئے نئے اسلام پر، بدعت والے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اگر خالص اسلام کے پابند بن جائیں تو اگرچہ لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، بری نظر سے دیکھیں گے، وہ مختلف قسم کے القاب اور تان و تشنیع سے نوازیں گے، لیکن اگر ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اخلاص کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے غربا اور اجنبی لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے، اچھائی ہے، خوبیاں ہیں۔ اب ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو ایسے ایسے پاٹ اور سبق پڑھائے جا رہے ہیں جو حقیقی اسلام نہیں ہے، کہیں تحریکیت ہے، کہیں صوفیت ہے، کہیں فضائل کے نام پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ میں ان پر طنز تعریض بالکل نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے بچائے۔ یہ ذمہ داری کا احساس، ادائے امانت کا احساس ہے، اور یہ ہر عالم کا فریضہ ہے کہ حق کو بیان کرنے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گمراہیاں ہمارے نوجوانوں کے بیچ ہے، نوجوانوں میں انکار حدیث کی بیماری آتی ہے، حدیث کا انکار، رسول کا انکار ہے، یہ کفر ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ لانچ کیے جا رہے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کا کوئی انجینئر، ہاں ابھی آ رہا ہے مرزا، ہاں ابھی آ رہا ہے عاشورہ محرم کا وقت، ہاں یزید، اور پھر اس کے بعد جو ہے یزید سے متعلق صحابہ کرام، اور پھر حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے اور رسول نے کہا ہے کہ ایک بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور اللہ کو پتا تھا کہ ان سے کیا خطا ہونے والی ہے، اس کے باوجود کہا ایک کو بھی برا نہیں کہنا۔ اب آپ، اللہ جن سے راضی ہوا، قرآن میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر، کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے،
صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، زندیق ہے۔ آج ہمارے نوجوان یہ کر رہے ہیں، اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک شخص بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار فلاں، باقاعدہ عالم نے وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ مختلف تقریروں میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ بعض ہمارے نوجوان متاثر ہیں، ان کے عقیدے میں ایک نہیں دسیوں چیزیں ایسی ہیں جو اہل السنہ والجماعہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم بہت اچھی تقریر کرتے ہیں تو اسے ہم فارورڈ کریں، تو خارجیوں کو بھی کے اندر بھی خوبیاں ہیں، فلاں اور فلاں میں بھی خوبیاں ہیں، یہود و نصارہ میں بھی خوبیاں ہیں۔ خوبیاں ہونے سے باطل اہل حق نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز روزہ پڑھتا ہے نوافل اور اعتکاف کرتا ہے، اور ایک آدمی صحیح دین کا دفاع کرتا ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو امام احمد نے کہا کہ جو دین حق کی صفائی کرتا ہے، بدعت کا رد کرتا ہے، وہ سب کے لیے پوری امت کا خیر کرتا ہے۔ جو نماز روزہ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا یہ زیادہ افضل ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، ہاں میں آخری بات کہوں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں خالص اسلام کی تعلیم حاصل کرنا، علماء ربانیین سے جڑنا اور ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نوجوانوں کو جن کی تقریریں، جن کی غلط باتیں، جن میں رافضیت ہے، جن میں خارجیت ہے، جس میں باطنیت ہے، جس میں گمراہی کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خالص اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کا داعی بنائیں، اور اس کا دفاع کرنے کی جیسی ہماری طاقت ہے ویسی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر فتنے سے، ہر عذاب سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے اجر و ثواب اور جنت کا ہمیں مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔